نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات میں سے تیسرا بڑا امتحان، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو آزمائشوں سے آزمایا گیا ان میں سے بڑی تیسری آزمائش۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر، لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا بیٹا میں نے خواب دیکھا اور خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے، تیری رضا کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے۔ عظیم بیٹے کا جواب سنیے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اس جواب کو نقل فرمایا۔ آپ کے عظیم بیٹے کا جواب قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ قربان جائیں اسماعیل علیہ السلام آپ کی فرما برداری پر، قربان جائیں آپ کی ذات پر۔ آپ اپنے والد کی فرما برداری میں، ادب میں، احترام میں، تکریم میں ایک جملہ کہے بغیر، کوئی سوال کیے بغیر آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، میرے والد آپ کیجئے جس کا آپ کو حکم ہوتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ کہا ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دانوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور والد نے بیٹے کو سر کے بل لٹا دیا، ماتھے کے بل لٹا دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں شفقت پدری کی وجہ سے آپ ذبح کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ لڑکھڑا نہ جائیں، کہیں آپ کے قدم متزلزل نہ ہو جائیں اور آپ اس عظیم قربانی سے، اس عظیم قربانی کی بجاوری میں کہیں ہمیں کمی نہ ہو جائے۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا دیا جاتا ہے اور آپ ان کی گردن پر چھری چلاتے ہیں اور چھری مسلسل چلا رہے ہیں، لیکن چھری حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گردن کو کاٹ نہیں رہی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بار بار چھری زور لگا رہے ہیں اور یہاں تک کہ چھری کی نوک سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 13 سے 14 برس کی عمر، نرم و نازک گردن، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی پوری زور کے ساتھ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چل رہی۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ جب انہوں نے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، بیٹے کو منہ کے بل، ماتھے کے بل لٹا دیا اور چھری چلانا شروع کر دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ تو اس وقت ندا ہوتی ہے کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹا کر ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی، بار بار آپ چھری چلا رہے ہیں، لیکن مجال کے چھری سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گردن کو کاٹے، پھر اچانک چھری چلتی ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبح ہو گئے ہیں، اور آپ نے جب اپنی آنکھوں سے پٹی اتار کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ایک زمین پر ایک مینڈا ذبح ہوا ہے۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، اور یہ کھلی دلیل ہے، نشانی ہے، وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ جنت سے ایک مینڈا آتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ ذبح ہو جاتا ہے، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے رہتی دنیا تک امت مسلمہ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ رکھتے ہوئے تم پر واجب ہے کہ صاحب استطاعت اللہ کی راہ میں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں اپنے جانور قربان کریں۔